بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خداوند تعالیٰ کی ایک تخلیق کہ جس پر کل کچھ بات کی تھی، آج اس پہ ذرا آگے بات کرتے ہیں. یہ کیا تخلیق ہے جسے ہم چاند کہتے ہیں؟ ناقابل یقین تخلیق ہے. یہ بھی ناقابل یقین معلومات ہیں اس کی بھی، کہ چاند دکھتا کیسا ہے، چاند پہ ہے کیا، چاند میں ہو کیا رہا ہے، چاند پہ ہوتا کیا ہے. یہ سب آپ کی خدمت میں آج عرض کریں گے ہم. سب سے پہلے تو اگر ویسے اگر دکھا سکیں اس ویڈیو کے ذریعے کہ یہی چاند جب ہم نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کیسا دکھتا ہے. ٹیلیسکوپ کے ذریعے اگر اسی چاند کو دیکھا جائے تو کس طرح کا دکھے گا؟ اگر ہم یہاں ایک ویڈیو کے ذریعے دکھا سکیں تو یہ دکھائے گا. یہ دیکھیے گا ویڈیو جی. اب یہ ایک ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین پہ ہی کھڑے ہوئے اگر آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھیں تو چاند کچھ اس طرح دکھتا ہے. اور اس چاند کے اندر کیا کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. یہ پس منظر میں جو آپ میرے مسلسل جو ایک منظر دیکھ رہے ہیں، بس سمجھ لیجئے چاند کی سرزمین کچھ ایسی ہے. چاند کی سرزمین کچھ ایسی ہے، اوور سمپلیفائی کرے تو. لیکن اگلا منظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی چاند کیسا ہے. اس کے جیسی نہیں، کیسی ہے. وہ اس لیے کہ آج سے 55 سال پہلے انسان نے چاند پہ قدم رکھا ہے. نیل آرمسٹرانگ نام تھا پہلے بندے کا جس نے رکھا ہے، پھر 12 لوگوں نے اور رکھا ہے. 600 ملین لوگوں نے اس منظر کو لائیو دیکھا ہے. تو آئیے میں اور آپ اگلے کچھ سیکنڈز تک دیکھتے ہیں کہ چاند اصل میں کیسا ہے، پھر اس کی ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں کریں گے. وہ منظر، وہ تاریخی منظر جب انسان نے پہلا قدم رکھا چاند پہ. آپ کو نیل آرمسٹرانگ کی غالباً وہ آواز بھی سنائی دے گی جس میں وہ جب پہلا قدم آگے چلاتا ہے چاند پہ تو وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا یہ ایک قدم ہے، لیکن یہ انسانیت کا بہت بڑا قدم ہے جو آج ہو رہا ہے. ذرا دیکھیں وہ ویڈیو جب انسان نے چاند میں پہلی مرتبہ قدم رکھا. یہ چاند ہے، دکھائیے گا. یہ چاند گاڑی ہے جو چاند کی زمین پہ چل رہی ہے. یہ آوازیں ہیں ان ایسٹروناٹس کی، یہ نیل آرمسٹرانگ کی آواز ہے. یہ رپورٹ کر رہا ہے. یہ چاند کی سرزمین ہے جہاں پر یہ چاند گاڑی چلا رہا ہے. یہ حقیقی مناظر ہیں، 1969 کے مناظر ہیں. اب وہ چاند پہ اتر گیا ہے. یہ اس انداز سے چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے چاند پہ. بیسیکلی اگر چاند پہ انسان چلے گا تو اس طرح چلے گا. یہ اس طرح چل رہا ہے. اور ایسے کیوں چل رہی ہے؟ یہ نارملی کیوں نہیں چل رہا ہے؟ یہ بھی ہم آپ کی خدمت برس کریں گے کہ چاند پہ انسان ایسے کیوں چلتا ہے، صحیح طریقے سے کیوں نہیں چلتا. تو یہ آپ نے یہ مناظر دیکھ لیے اصل چاند کے. ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ بعد میں معلوم ہوا کہ بہت عرصے، بہت سالوں بعد تک بھی یہ جو نیل آرمسٹرانگ جو چاند پہ گیا تھا اور باقی لوگ جو گئے، ان کے قدموں کے نشان چاند پہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں. ابھی تک ویسے ہی موجود ہیں. اس پہ حیران ہوئے سائنسدان. پھر ریسرچ ہوئی کہ کیا اس کا مطلب چاند پہ کوئی رہ رہا ہے کیا؟ یہ کس کے قدموں کے نشان ہے؟ یہ انہی کے نشان ہے یا کسی اور کے نشان ہے؟ معلوم نہیں انہی کے نشان ہے. تو یہ نشان مٹے کیوں نہیں ہے؟ 55 سال ہو گئے. 55 سال سے نشان کیوں نہیں مٹے؟ معلوم ہوا اس لیے کہ کیونکہ چاند پہ نہ ہوا ہے نہ پانی ہے جو نشانات کو مٹا سکے. اس لیے عجب نہیں ہے کہ اگلے ملین سالوں تک بھی ان لوگوں کے قدموں کے نشانات چاند پہ موجود ہوں، کیونکہ ہوا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. تو اب آپ سے بھی سوچیں، ایک ہوا اور پانی نہ ہو تو اس کے پتہ نہیں کیا 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 اثرات ہوتے ہیں. یہ چاند کا آپ نے دیکھ لیا. اچھا اب یہ ذرا عجیب طریقے سے چل رہا تھا، یہ جیسے اچھل کے جا رہا ہو. کیا ہوتا ہے؟ جس چیز، اگین اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں، جس چیز کا جتنا زیادہ وزن اس کی اتنی گریوٹی. زمین، چاند کی جو گریوٹی ہے، چاند کا وزن زمین سے کم ہے، چاند زمین سے چھوٹا ہے. چاند کی گریوٹی، کشش ثقل بھی زمین سے 6 گنا کم ہے. ہوتا ہی ہے. اب جب ہم زمین پہ چل رہے ہیں تو جب میں زمین پر ایک قدم اٹھاتا ہوں، زمین پہ قدم اٹھاتے ہیں تو کشش ثقل کی وجہ سے، گریوٹی کی وجہ سے وہ قدم دوبارہ زمین پہ پڑتا ہے. ایک ہی وقت میں کتنے فارمولے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم جانتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. تو زمین پہ میں نے ایک قدم اٹھایا اور یہ گریوٹی ہے جس نے میرے قدم کو اس بات میں آمادہ کیا کہ وہ دوبارہ زمین پہ پڑ جائے. اب چاند پہ گریوٹی کم ہے تو اب کیا ہو رہا ہے؟ چاند پہ کیا ہو رہا ہے؟ جب میں ایک قدم اٹھا رہا ہوں تو زمین کی نسبت یہی قدم دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہے. اس لیے میں ایک قدم اٹھا رہا ہوں، پھر آہستہ سے وہ قدم بڑھ رہا ہے. پھر ایک قدم اٹھا رہا ہوں تو پھر لہراتا ہوا جس طرح آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، بڑا خطرہ ہے کہ چاند پہ جب آپ اس طرح چل رہے ہیں تو کسی گڑھے میں نہ گر جائیں. گڑھے میں نہ گر جائیں. میں تو چاند کی بات کر رہا تھا. جی آپ نے صحیح سنا.
میں اگلے 3-4 منٹ بعد عرض کرتا ہوں کہ چاند میں گڑھے بھی ہیں، اور وہ کتنے بڑے گڑھے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال زمین پہ اگر وزن کسی کا 60 کلو ہے تو چاند پہ وزن 10 کلو ہو جائے گا، کیونکہ وہ 6 گنا کم ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، چاند گرہن کئی سالوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، زمین سے ایک اور سوال، معصومانہ سوال، زمین سے ہمیں چاند اور سورج تقریباً ایک ہی سائز کے لگتے ہیں، کیوں؟ سورج تو بہت بڑا ہے، سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں 13 لاکھ زمینیں آ جائیں، چاند تو بہت چھوٹا ہے زمین سے، تو یہ دونوں میں ایک جیسے کیوں لگتے ہیں سائز میں؟ ایک بڑا لگنا چاہیے، ایک چھوٹا لگنا چاہیے۔ کمال یہ ہے جیسے کسی نے بالکل کیلکولیٹ کر کے کوئی چیز کر دی ہو۔ کمال یہ ہے کہ سورج 400 گنا بڑا ضرور ہے چاند سے، لیکن حیرت انگیز طور پر سورج 400 گنا دور بھی ہے ہم سے۔ تو یہ چاند ہے جو کہ سورج سے بہت چھوٹا ہے اور سورج بہت بڑا ہے، لیکن چاند ہم سے قریب ہے اس لیے بڑا نظر آتا ہے، سورج دور ہے اس لیے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایگزیکٹلی 400 گنا ہی دور ہے، اس لیے میں لگتا ہے دونوں کی ایک ہی سائز ہے، حالانکہ دونوں سائز الگ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے، اب اگلی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ آنے والی ہے۔ سورج گرہن کیا ہوتا ہے؟ بھائی سورج گرہن میں یہ ہوتا ہے کہ چاند، اب اگین ہم اس کو اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں، زمین اور سورج کے بیچ میں جب چاند آ جاتا ہے تو یہ سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ تو کراچی میں بھی یہ منظر ہوا تھا کچھ سالوں پہلے کہ جب سورج کے سامنے سے چاند گزرا تو پورا اندھیرا چھا گیا، چاند نے پورا سورج کور کر لیا۔ کیسے کر لیا؟ چاند تو چھوٹا ہے، سورج بہت بڑا ہے، تو چاند نے پورا سورج کیسے کور کر لیا؟ اسی وجہ سے کہ سورج بہت دور ہے اور چاند بہت قریب ہے۔ تو بہرحال اگر ہم دیکھیں کہ سورج گرہن کا منظر کس طرح ہوتا ہے، اگر اور کس طرح جب سورج گرہن چھاتا ہے تو مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، ذرا یہ منظر دکھائیے گا۔ اب یہ آپ کے سامنے سورج ہے، اب چاند سامنے آ رہا ہے اور سورج زمین پہ تاریکی چھائی جا رہی ہے، چھائی جا رہی ہے، چونکہ چاند سورج کو کور کر رہا ہے، کور کر رہا ہے، کور کر رہا ہے، زمین پہ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، سورج کی روشنی اور کم رہ گئی، اب سورج کی روشنی بہت کم رہ گئی، یہاں تک کہ اب چاند نے پورے طریقے سے سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس زمین پہ مکمل اندھیرا چھا گیا، اس زمین میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اور اب جب یہ چاند آگے بڑھے گا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ زمین پہ سورج کی روشنی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک فینومینا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، ہر سال چاند زمین سے 1.5 انچ دور جا رہا ہے۔ پہلے یہ زمین سے 22,000 کلومیٹر دور تھا، آج 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ چاند پر بڑے بڑے گڑھے ہیں، اگر ہم گڑھوں کی تصاویر دکھا سکیں کہ چاند پہ گڑھے ہیں۔ گڑھے کیوں ہیں؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیشہ سے فضا میں ایسٹرائڈز ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہیں جو کہ فضا میں چل رہی ہیں، اور اگر ایسی ایک چٹان بھی ایک بھی مرتبہ زمین سے ٹکرا جائے تو تباہی آ جائے زمین پہ۔ چاند سے بھی ایسٹرائڈز ٹکرائے تھے، اس لیے چاند پر گڑھے پڑ گئے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ، یہ چاند کا سب سے بڑا گڑھا ہے۔ یہ کتنا بڑا ہے؟ اس کا ڈایامیٹر 2000 کلومیٹر ہے۔ چاند کے اندر یہ گڑھا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2000 کلومیٹر بڑا ہے، اور یہ کتنا گہرا ہے؟ یہ 8 کلومیٹر گہرا ہے۔ 8 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے؟ اس وقت زمین پر جو سب سے اونچا اسٹرکچر ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، برج خلیفہ وغیرہ نہیں، وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ۔ تقریباً یہ ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا گہرا ہے، اگر ماؤنٹ ایوریسٹ الٹا کر کے ڈالیں تقریباً پورا آ جائے گا۔ چاند کا یہ ایک گڑھا اتنا بڑا ہے، اور اکثر ان گڑھوں کے اندر برف ہے۔ سو یہ چاند جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں بڑا پرسکون سی ایک چیز نظر آ رہی ہے، اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ارتھ پر زلزلہ آتا ہے نا، ہم اس کو ارتھ کویک کہتے ہیں۔ چاند پر بھی زلزلے آتے ہیں، ہم اسے مون کویکس کہتے ہیں۔ وہ اگر اس کا بھی ایک منظر دکھا سکے کہ چاند کے زلزلے کیسے لگتے ہیں، کہ جب چاند کی یہ ہے، اب یہ چاند کی گویا سرزمین ہے، اور یہ اس طرح چاند پر بھی اس طرح کا منظر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ آخری 2 باتیں، اگر آپ چاند پر کھڑے ہیں تو 2 چیزیں، آپ کو آسمان کیسا نظر آئے گا اور آپ کو زمین کیسی نظر آئے گی، اگر ہم وہ مناظر بھی دکھا سکیں۔ سو اگر آپ چاند پر کھڑے ہیں تو آپ کو آسمان مکمل سیاہ نظر آئے گا، مکمل سیاہ نظر آئے گا، لیکن سورج چمک رہا ہوگا، سورج کی روشنی نظر آئے گی۔ اگر ہم وہ منظر کشی بھی کر سکیں تو دکھائیے گا
کہ چاند پر ہے، اب صرف چاند سے آپ کو صرف سورج کی چمک نظر آ رہی ہے، باقی کچھ نظر نہیں آ رہا. اور اسی طرح اگر آپ چاند پہ کھڑے ہیں تو زمین کا منظر کچھ اس طرز کا نظر آتا ہے ہمیں. چاند سے سورج ایسے نظر آئے گا. یعنی اگر یہ چاند کی زمین پہ آپ کھڑے ہیں تو اوپر آسمان سیاہ ہے. ابھی کوئی عجیب سا منظر لگ رہا ہے نا، پینٹنگ لگ رہی ہے، لیکن چاند سے ایسا ہی نظر آئے گا کہ آسمان سیاہ ہے لیکن سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے. اور اگر اگلا منظر دیکھیں تو وہ سامنے دیکھیے، چاند سے زمین ایسے نظر آئے گی. وہ ہماری زمین ہے. ہم زمین سے چاند کو دیکھتے ہیں نا، آپ دیکھیں چاند سے زمین کیسے نظر آئے گی، وہ ایسے نظر آئے گی. اور چاند سے آسمان ایسے نظر آئے گا. تو بس آج کی داستان یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. داستان چاند یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. اگر فیکٹس تو اتنے سارے ہیں کہ سارا رمضان گزر جائے، اس ایک چاند پہ بات ختم نہیں ہو سکتی. جاتے جاتے ان سب کا اینڈ کیا ہونا ہے، ہوگا کیا؟ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے سائنسی شواہد کے ساتھ کہ سائنس مانتی ہے یہ سورج ایک دن بے نور ہو جائے گا. ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ سائنس مانتی ہے کہ ستارے بکھر جائیں گے، سب بے نور ہو جائے گا. قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ سورہ قیامہ کی یہ آیت سنیے اور اس کے ترجمے سے ہم اختتام کرتے ہیں. سنائیے گا آیت. القمر وجمع الشمس والقمر. بس اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، چاند بے نور ہو جائے گا. جب سورج کی روشنی گئی تو ویسے ہی چاند تو گیا، چونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر جمع کر دیے جائیں گے. اب پتہ نہیں وہ کیا منظر ہوگا تباہی کا، کہ جب چاند اور سورج جو ابھی اتنے دور ہیں، سارا کچھ ہے، کیا منظر ہوگا روز قیامت. یوم سورہ قیامہ میں آیا کہ جب چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین بہت بڑی ہے، یہ سورج بہت بڑا ہے، یہ چاند بہت بڑا ہے، یہ چاند بہت عجیب ہے. اس چاند میں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ چلا ایک گڑھا اتنا بڑا ہے جو میری زمین کے سب سے اونچے سٹرکچر جتنا گہرا ہے. یہ سب بہت بڑا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا نہیں ہے. سب سے بڑا صرف ان کا خالق ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ اکبر.